اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آیت نمبر 177 اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو آیت بر بھی کہتے ہیں، اور اس ایک آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 16 احکامات جاری فرمائے ہیں۔ حقوق العباد بھی ہیں اس میں اور حقوق اللہ بھی ہیں۔ اس کی تلاوت میں نے کل کی تھی آپ کے سامنے، تو بلا تمہید شروع کرتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اور فرمایا اصلی نیک وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان لایا، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کی محبت میں عزیز رشتہ داروں، والیتامی، یتیموں، والمساکین، مسکینوں، وابن السبیل، اور مسافروں، والسائلین، اور سائلوں، وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے میں مال خرچ کرے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھے، وَآتَ الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ، اور فرمایا مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ اب آپ نے پہلے تحویل قبلہ کے سارے وہ مسائل سن لیے ہیں کہ پہلے شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہلے سب کا قبلہ کعبۃ اللہ ہی تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پھر بیت المقدس قبلہ بنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اوائل اسلام میں مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس ہی تھا۔ تو اب یہودیوں نے اعتراض کر دیا، مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا کہ اگر تمہارا دین علیحدہ ہے تو تمہارا قبلہ تو وہی ہے جو ہمارا قبلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں جب اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ پاک نے آپ کی خواہش کے مطابق پھر کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ تو مفسرین نے اس آیت کا خاص شان نزول بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ خطاب اہل کتاب کو بھی ہے اور سارے مومنین کو بھی ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف قبلہ کی طرف منہ کر لینا اصلی نیکی نہیں، جب تک عقائد درست نہ ہو اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے اور دوسروں کے عمل کو حقیر اور معمولی نہ سمجھتے ہوئے کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت و محبت اور کثرت کے ساتھ کرنا تو درست ہے،
اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری عمل مثلاً فرائض و واجبات ترک کرنے کی صورت میں یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسرے کے عمل اور طریقے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کسی ایک عمل کو ہی اچھا سمجھنا سراسر باطل اور غلط ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی نہ روزے کثرت رکھتا ہے، اب دوسرا جو روزے نہیں رکھنے والا اس کو حقیر نہ جانے، اور ایسی کوئی بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، صبح تہجد بھی پڑھتا ہے، اور ایک جو ہے نا صرف تبلیغ کر رہا ہے، اب ہو سکتا ہے اس کی تبلیغ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اب زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا اس کو حقیر نہ سمجھے، اور ایسے یوں ہی واعظ و نصیحت کرنے والا جو تصریف یا تحریر کر رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صرف قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والا ہے، ایک ہوتا ہے جو تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا ہے، جو بیان کرنے والا ہے وہ لکھنے والوں کو حقیر نہ سمجھے۔ اور یہودیوں کا رد اسی وجہ سے کیا گیا کہ ایمان صحیح اور اعمال صالح کی طرف تو آتے نہ تھے، رشوت، حرام خوری، سود، فیصلہ کرنے میں ناانصافی، بغض، کینہ اور دیگر گناہوں میں تو دلیر تھے، اور قبلہ کے مسئلے میں حق بات معلوم ہونے کے باوجود بلا وجہ جھگڑتے تھے، اور ایک خاص قبلے والا ہونے کا کافی سمجھتے تھے۔ اور آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان اعمال سے مقدم ہے، اگر ایمان آپ کا صحیح ہوگا تو پھر آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اگر بندے کا ایمان ہی درست نہیں اس کے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ اب کس پہ ایمان لانا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ پر ایمان لائے کہ وہ حی قیوم ہے، علیم حکیم ہے، سمیع و بصیر ہے، غنی و قدیر ہے، ازلی و ابدی ہے، اور وحدہ لا شریک ہے، اور قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، اور اللہ کے جو مقبول بندے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش کو قبول فرما کے جن کے حق میں وہ سفارش کریں گے اللہ ان کی بخشش فرما دے گا۔ جو بھی انبیاء کرام نے، نبیوں نے قیامت کے دن کے متعلق احوال بیان کیے ہیں اس پر ایمان لانا، اور فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ کی مخلوق اور فرما بردار بندے ہیں، نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورتیں ہیں، اور ان کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ان میں 4 فرشتے بڑے اللہ کے مقرب ہیں، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام، اور پھر فرمایا کہ تمام کتابوں پہ بالخصوص توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان تمام کتابوں پہ ایمان لانا، اور جو بھی اللہ پاک نے صحائف اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرمائے ان پہ بھی ایمان لانا، اور تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا کو سب اللہ کے بھیجے ہوئے اور معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اس پہ بھی ایمان لانا۔ جس طرح ہم نے وہ بچپن میں ایمان کی صفتیں یاد کی ہوئی ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اسی کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ وآت المال علی حبہ، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے دینا۔ اس سے پہلے ایمان کا بیان ہوا، اب اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آیت کے اس حصے میں نیکی کا دوسرا طریقہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دیا جائے، اور مال کس پہ خرچ کیا جائے؟ سب سے پہلا حق ہے آپ کے رشتہ داروں کا، جو آپ کے عزیز قریبی ہیں نا۔ اب یہ بڑا مشکل ہے، اکثر جو قریبی ہوتے ہیں نا وہ شراکت دار ہوتے ہیں، ان سے ہمارے اختلافات ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ پاک نے اگر آپ کو نوازا ہوا ہے تو اگر کسی کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کی ہیلپ کیجیے،
حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ دار کو صدقہ دینے میں دو ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور یتیموں پر مال خرچ کرنا، جو نابالغ بچہ ابھی ہو، اس کا والد فوت ہو گیا ہو، اس میں مال خرچ کرنے کا اللہ حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اگر کسی یتیم کے سر کے اوپر تم شفقت سے اپنا ہاتھ رکھو تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ ہر بال کے بدلے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے مسکینوں پر مال خرچ کرنا۔ اب دیکھنا مسکین کون ہے؟ اب وہ مسکین نہیں ہے جو سوال کر رہا ہے، کبھی ادھر سے سوال کر رہا ہے، کبھی کوئی چیز مانگ رہا ہے، نہیں۔ مسکین اس سفید پوش کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنا گزارہ اوقات کے لیے بھی ضروریات زندگی نہ ہو، اس کی زندگی بڑی تنگ ہو لیکن کسی سے سوال بھی نہیں کر رہا، کسی سے مانگ بھی نہیں رہا، اور اس کی زندگی بڑی کٹھن مرحلے میں داخل ہے۔ اگر ایسے کسی آپ کے پڑوسی، آپ کے ہمسائے، آپ کے گاؤں میں کوئی ایسا بندہ آپ کو اس کے متعلق پتہ چل جائے تو اس کو ایسی صورت میں گفٹ کی صورت میں دے دیں۔ اگر آپ نے سبزی منگائی ہے نا تو اس کے گھر میں تھوڑی سبزی بھیج دیں اور یہ کہیں کہ ہمارے جو نا ہم سے فالتو تھی، ہم نے آپ کو دے دی ہے، گفٹ کی صورت میں ایسے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو، کیونکہ اس کو اللہ پاک نے اتنا، اللہ اپنے رب پہ اس کو بھروسہ ہے، کسی کے آگے وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہا۔ اور مسافروں پر خرچ کرنا، اب مسافر اگر کو آپ کو پتہ چل گیا ہے، 2-4 دن پہلے نا ادھر ایک مسافر مسجد میں، اب وہ مسکین بھی تھا کیونکہ اس نے کسی سے سوال نہیں کیا۔ جب سارے نمازی چلے گئے نا تو میں سیر کر کے جب واپس آیا تو پھر مجھے علیحدہ اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ اب یقین جانیے جب اس کو جو کسی قسمت میں اس کو دیا گیا، جب اس نے کھانا کھا لیا نا تو میں اس لیے سائڈ سے دیکھ رہا تھا کہ آج کل ایسا ہی رواج ہے نا، کوئی ہمارے برتن بھی ساتھ نہ لے جائے، تو وہ ادھر نہ اس طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، میں پیچھے سے آیا نا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑا کے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، آج کتنے دنوں کے بعد مجھے تو پیٹ بھر کے تو نے کھانا کھلایا، اور جس نے کھانا کھلایا یا اللہ اس کی خیر فرما دے، اور یا اللہ میں تجھے پتا ہے کہ میرے پاس جو مال تھا نا وہ میرے سے نا کسی نے اس نے لوٹ لیا تھا، ایسے کوئی معاملہ تھا، تو یا اللہ اب میرا نہ جانے کا بندوبست فرما دے۔ اب جو بھی اس کی قسمت تھا وہ بندوبست کیا، اور یقین جانیے کہ میں نا کئی مہینوں سے کوئی میرا مسئلہ تھا، تہجد کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا لیکن وہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور جیسے ہی میں واپس گیا میرا یقین یہ ہے کہ اس کی دعا اللہ پاک نے قبول کر لی تھی، وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ تو اس لیے آپ کوشش کیجئے گا، اگر کوئی مسافر آپ دیکھیں، کوئی مسکین دیکھیں تو اس کی ضرور آپ ہیلپ کیجئے۔ اور یہ جو سوال کرنے والے ہیں نا ان کو آپ پرکھ کر دیں۔ اب آپ کے سامنے اگر کوئی سوال کرنے والا آپ کے سامنے آیا ہے نا تو آپ دیکھیں اگر وہ صحیح تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے تو اس کو تھوڑا سا دے دیں، اگر اس نے سوال تو کر دیا ہے نا اس کو 5-10 روپے 20 روپے دے دیں۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو میں اس کو دوں گا یہ نشہ کرے گا، اس کو بری عادت ہے، تو پھر اس کو ویسی بڑے پیار سے کہیں کہ بھئی معاف کر دینا، چڑکنا نہیں، پیار سے محبت سے نا اس سے آپ جان چھڑا لیں۔ لیکن اگر آپ کو علم ہے کہ یہ مستحق ہے تو پھر اس کی بھرپور مدد کیجیے۔ اور گردن چھڑانے میں خرچ کرنا، پہلے زمانے میں نا یہ غلامانہ حیثیت تھی کہ وہ بندوں کو خریدا جاتا تھا، لیکن اب اسلام میں اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ لیکن آج بھی ایسے کچھ ہیں لوگ، وہ ایسے غلامی کی زندگی میں ہیں، کئی ذمہ داروں کے پاس کئی لاکھ روپے کے بدلے جو وہ ان کے مالک کہتے ہیں وہی کرنے پہ مجبور ہیں۔
اگر کوئی ایسا بندہ آپ کے علم میں ہو تو کوشش کریں اس کو آزاد کرانے کی، یا کوئی ایسے ہمارے بھائی ہیں کہ جن کو جیل ہو چکی ہے، ان کا قصور کوئی نہیں ہے، کسی نے الزام لگا دیا اور ہیں بھی بڑے غریب اور ان کی جان نہیں چھوٹ رہی، نہ ان کے پاس پیسہ ہے نہ ان کے پاس سفارش ہے، تو اگر آپ کے علم میں ایسا کوئی بندہ آ جائے آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس کو جیل سے چھڑوا دیں۔ یہ اللہ پاک نے حقوق العباد میں سے نہ ہمیں احکامات عطا فرمائے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہت بڑا مقام ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اور تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب تم تنگ دستی کی حالت میں صدقہ دو اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو اور تنگ دستی کا خوف بھی ہو اور مالداری کا اشتیاق بھی ہو، یہ بھی آپ کے دل میں ہو کہ فلاں چیز میں خرید لوں، فلاں چیز میں خرید لوں، اس حالت میں تم اللہ کی بارگاہ میں جو صدقہ کرو گے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کی جان اب نہ جسم سے جا رہی ہے، ہم کب پرسی کے عالم میں اب کہیں کہ فلاں میرا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، فلاں مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، ایسا نہیں۔ تم دوسری کی حالت میں اور اس مال کی آپ کو ضرورت بھی ہے پھر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے۔ آیت کے اس حصے میں نیکی کے چھٹے طریقے کا بیان ہے کہ فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ کی مصیبت اور سختی میں راہ خدا میں ہونے والی جنگ میں قتال کے وقت صبر کرنا اللہ کا حکم ہے، اس کے اوپر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، اور فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ذرا سماعت فرما لینا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی جائے، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت اصل میں تو اوس و خزرج کے بارے میں نازل ہوئی کہ ایک قبیلہ جو ہے نا وہ ان کے اوپر قوی تھا، اگر ان کا کوئی بندہ غلام قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے وہ آزاد کو نہ قتل کر دیتے، اگر آزاد ایک قتل ہوتا تو وہ دو بندوں کو قتل کر دیتے۔ اب اس قسم کے لوگوں کی زیادتی کو نہ روکنے کا مقصد تھا، اور عہد اسلام میں یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب قرآن میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے، اور اس آیت میں قصاص اور معافی دونوں مسئلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص اور معافی میں اختیار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قتل عمد کی صورت میں قاتل پر قصاص واجب ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو قتل کیا ہو، مرد کو قتل کیا ہو یا عورت کو قتل کیا ہو، کیونکہ آیت میں قاتلہ کا لفظ ہے جو قتیل کی جمع ہے، وہ ان سب کو شامل ہے۔
البتہ کچھ افراد اس حکم سے مستثنا ہے، یہ علیحدہ بحث آئے گی، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب آج یہ ہوتا ہے نا، کوئی قتل کرتا ہے اس کے بھائیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے باپ کو قتل کیا جاتا ہے، اس کا سارا خاندان ہی جو ہے نا ختم کر دیا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ جو قتل کرے نا اس کو ہی اس کی پاداش میں قتل کیا جائے۔ اور غلاموں میں آزادوں میں لڑائی ہوتی تو وہ ایک کے بدلے وہ دو کو قتل کرتے، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلام کے ذات کو مارتے، عورتوں میں ہوتی تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کرتے ہیں، اور بعض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے بلکہ بعض اوقات بہت بڑی نہ جنگ و جدال میں معاملہ پیش آ جاتا تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ جس قاتل کو مقتول کے اولیاء کچھ معاف کر دیں، جیسے مال کے بدلے معاف کرنے کا کہیں، تو یہاں قاتل اور اولیاء مقتول دونوں کو اچھے طریقے سے اختیار کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ مقتول کے اولیاء سے فرمایا کہ اچھے انداز میں مطالبہ کریں، شدت و سختی نہ کریں۔ اب ایک بندہ ہے وہ اتنے کروڑوں روپیہ نہیں دے سکتا، اگر آپ نے دیت بھی لینی ہے تو ان کی حیثیت کے مطابق مطالبہ کریں جتنا وہ آسانی سے ادا کر سکے۔ اور آیت میں قاتل اور مقتول کے وارث کو بھائی کہا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ قتل اگرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے ایمانی بھائی چارہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اور مقتول کے ولی کو اختیار ہے خواہ وہ قاتل کو بغیر عوض معاف کر دے، اگر وہ کوئی مال نہ بھی لینا چاہے بغیر کسی مال لیے بھی معاف کر سکتا ہے، اور دیت لے کر بھی معاف کر دے۔ اگر اس کا جی چاہے نا کہ میں نہ مال لوں گا نہ اس کو معاف کروں گا تو پھر اس کے بدلے وہ اس کو قتل بھی کروا سکتا ہے، قصاص بھی لے سکتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے نا جس کا قتل ہوا ہے نا ان کو اختیار ہے۔ اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مند خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ قصاص میں نہ قوموں اور لوگوں کی حیات بیان کی گئی، جس قوم میں ظالم کی پردہ پوشی اور حمایت کی جائے نا وہ تباہ و برباد ہو جاتی۔ جس ملک میں آپ دیکھ لیں کوئی قانون نہ ہو تو وہاں پہ قتل کے اوپر قتل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب ملک پاکستان میں دیکھ لیں، اب ہماری نسبت سعودی عرب میں وہاں پہ سزا کا تھوڑا جا قانون ہے نا، تو وہاں پہ ہماری نسبت جرائم بہت کم ہے، چوری بہت کم ہے، قتل و غارت ہے لیکن بہت کم۔ اگر کوئی قتل کر دے نا تو معاملہ عدالت میں چلا جائے تو وہ صحیح شریعت کے مطابق آج بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ وارث کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تم قصاص لے لو چاہے دیت لے لو، تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے عقل مندو خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچے رہو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، اور تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، اور یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اب یہ جو حکم ہے نا منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ اسلام سے پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو بھی نہ جس کے پاس کوئی مال و دولت کی ہوتا تھا نا وہ وصیت کر کے جاتا تھا، لیکن اب وراثت کے احکامات آگے ہیں۔ اب بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے، وہ ساری تفصیل کے ساتھ آگے آپ پڑھیں گے۔ لیکن آج بھی اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن مال کا کچھ حصہ وصیت کر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بیٹے کا سارا حق وصیت میں لکھ دے، نہیں، ایسا نہیں۔ مال کا کچھ حصہ وہ راہ خدا میں یا وصیت کر کے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا آخری آیت مبارکہ ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا۔ اب ایک بندہ وصیت کر دیتا ہے نا تو آج کل ایسا مسئلہ ہے کہ بعد میں نا نفع حاصل کرنے کے لیے وصیت کو چینج کر دیتے ہیں۔
اب وصیت کرنے والا اپنی زندگی میں تو چینج کر سکتا ہے، اس کو تو اختیار ہے، اگر وہ وفات پا گیا ہے اب اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے بیٹے یا اور کوئی رشتہ دار اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اور پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب جو وصیت کرنے والا ہے نا، اب یہ کسی کو اندیشہ ہو کہ وہ کسی پر زیادتی کر دے گا، اپنے بیٹے کی حق تلفی کر دے گا، بیٹی کا حق مار دے گا، اب یہ ان جو حاکم ہے یا ان کے درمیان کوئی رشتہ دار ہے اگر وہ اس کو سمجھا بجھا کے صحیح وصیت کرا دے تو اس کے لیے قاری ثواب ہے۔ یا ایسی کو وصیت کر کے فوت ہو گیا، کسی پہ زیادتی ہو گئی ہے، تو اب جو حاکم ہے یا کوئی ہمارے جج صاحبان ان دونوں فریقین کے درمیان باہمی صلح صفائی کے ساتھ جس کا حق ہے اس کو دلوا سکتے ہیں۔ یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن پاک و احکامات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔